اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی اور آپ کی نرمی تو بہت عجیب تھی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے عالم کے لیے آفتاب اور مہتاب کے مانند تھے، اور آفتاب و مہتاب کی روشنی اور گرمی تو ہر گھر میں پہنچتی ہے، اس کا فیض تو ہر گھر کو حاصل ہوتا ہے، ہر شخص کو حاصل ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بھی عام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت عامہ کا اثر بھی ہر شخص کو حاصل ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اس رحمت عامہ سے فیض حاصل کرنا نہ چاہے تو قصور اسی کا ہے، اس رحمت عامہ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی روشنی کے تمام دروازے اور سوراخ بند کر لے تو یہ اسی کی دیوانگی ہے۔ آفتاب تو جب نکلتا ہے تو اس کا اثر اور اس کی روشنی ہر گھر میں پہنچتی ہے، اور یہ رحمت عامہ تو اس قدر وسیع ہے کہ جو محروم القسمت اس رحمت عامہ سے فیض حاصل کرنا نہیں چاہتا، اس کو بھی کسی نہ کسی درجے میں اس رحمت عامہ سے فیض پہنچ ہی جاتا ہے۔ ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ بنت وہب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کی وفات کے بعد 8 سال کی عمر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے زیر کفالت رہے۔ ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مدد کی ہے۔ ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، مگر آخر تک ایمان نہیں لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے وقت بھی ان کے اوپر کلمہ پیش کیا ہے، مگر انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا اور کفر کی حالت میں دنیا سے چلے گئے۔ مسلم شریف کی کتاب الایمان کی روایت میں واضح طور پر یہ بات ذکر کی گئی ہے، اور قرآن کریم کی آیت ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اللہ فرماتے ہیں اے نبی، جو آپ کو محبوب ہو، جس کو آپ چاہیں کہ آپ اس کو ہدایت دے دیں، تو سمجھ لیں کہ ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، اللہ جسے چاہتے ہیں اسے ہدایت دیتے ہیں۔ جمہور مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت ابو طالب کے بارے میں ہی نازل ہوئی ہے۔ ابو طالب نے ایمان کا کلمہ نہیں پڑھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر ایمان کا کلمہ پیش کیا اور بہت کوشش کی ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مچل رہا تھا، آپ چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ کلمہ ایمان پڑھ لیں، مگر ابو طالب جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت مدد کی ہے، آپ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، ایمان کا کلمہ نہیں پڑھا، کفر کی حالت میں دنیا سے چلے گئے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا، جب ان کی وفات ہو گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ ما اغنیت عن عمک فإنہ کان یحوتک ویغضب لک۔ اے اللہ کے رسول، ابو طالب نے آپ کی بہت مدد کی ہے، وہ آپ سے بہت محبت کرتے تھے، وہ آپ کے بہت کام آتے تھے۔ فَإِنَّهُ كَانَ يَحُوتُكَ وَيَغْضَبُ لَكَ، وہ آپ کے حفاظت کرتے تھے، آپ کی وجہ سے دوسروں کے اوپر غصہ ہوتے تھے، تو آپ سے محبت کرنا، آپ کی مدد کرنا، آپ کے کام آنا، کیا ان کے بھی کام آئے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، وہ فی زحزاح من نار، جہنم کے نچلے طبقے میں ان کو ہونا چاہیے تھا، مگر اللہ تبارک و تعالی جہنم کے نچلے طبقے سے ان کو اوپر والے طبقے میں لے آئیں گے۔ وَلَوْلَا أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ، اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے نچلے ہی طبقے میں ہوتے۔ کون سے طبقے میں؟ قرآن کریم میں جس کا ذکر کیا گیا ہے وہ طبقہ منافقین کے لیے ہوگا، اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ، منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ تو ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں نہ ہوتا تو ان کا ٹھکانہ جہنم کا سب سے نچلا طبقہ ہوتا، مگر میری وجہ سے جہنم کے نچلے طبقے سے اٹھا کر ان کو اوپر والے طبقے میں لایا جائے گا، اور ان کا پورا جسم آگ میں نہیں جلایا جائے گا، بلکہ ان کے صرف پیر آگ میں ہوں گے، صرف پیروں تک آگ ہوگی، مگر یہ آگ اتنی شدت والی آگ ہوگی کہ اس آگ کی وجہ سے ان کا دماغ ہانڈی کی طرح ابل رہا